السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ پچھلی مرتبہ طب نبوی پروگرام میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی طریقے، خاص کر جو ایکسٹرنل ٹریٹمنٹس ہیں جس کے اندر حجامہ لگوانا ہے اور ریشم کے لباس سے جو کھجلی اور جوں پڑنے کی بیماریوں میں جو فائدہ مند ہے، اس کے سلسلے سے اپنی گفتگو کیے تھے۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہندی کے تعلق سے جو طب نبوی میں ذکر ہے اس کے تعلق سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی درد سر ہوتا تو اپنے سر پر مہندی کا لیپ لگاتے، یعنی مہندی کا پلاسٹر لگاتے اور فرماتے کہ یہ درد سر کے لیے اللہ کے حکم سے نافع یعنی فائدہ مند ہے۔ مہندی کا اگر آپ مزاج دیکھا جائے تو یہ سرد و تر ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو سر میں درد ہوتا ہے اس کا مزاج گرم و خشک ہے۔ کبھی بھی اگر آپ دیکھا جائے مزاج کو دیکھ کے علاج کرنا یہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے تعلق سے اور تربوز کے تعلق سے فرمایا کہ کھجور کے ساتھ تربوز کھاؤ، کیونکہ کھجور کی گرمی تربوز کی سردی مٹاتی ہے اور تربوز کی سردی کھجور کی گرمی توڑتی ہے۔ تو مہندی کا استعمال اگر درد سر پہ کیا جائے تو درد سر میں یہ بہت نافع ہے۔ اسی طرح سے جنگ احد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خون بہنا شروع ہوا جسم سے، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے پانی لا کے جسم میں پانی ڈالتے ہیں تو خون بہنا اور بڑھ جاتا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ خون رکنے کی جگہ زیادہ بہہ رہا ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت کی جو چٹائی، آج بھی جو چٹائی بنتی ہے وہ گون کی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک خاصیت ہے کہ وہ کوگلنٹ کام کرتا ہے، یعنی خون کو منجمد کرتا ہے بہت جلدی، تو وہ لا کے لگاتے ہیں جس سے خون بہنا رک جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ ایکسٹرنل ٹریٹمنٹ کی بات کریں، ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی پہ تھوک لگایا، سلیوا لگایا اور مٹی کو لگا کے اس زخم کی جگہ پہ لگا دی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے اس مٹی کے اندر شفا رکھی ہے۔ آج ایک مڈ تھراپی کے نام سے نیچرل میڈیسنز میں بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے۔ جو ایکسٹرنل ٹریٹمنٹ، جو ایکسٹرنل ڈیزیزز ہیں جیسے ایگزیما ہے، سوریاسس ہے، اگر کھجلی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ مڈ کو یعنی وہ مٹی کو پانی میں ملا کے اس کو لگاتے ہیں جس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی کے اندر بھی کئی شفا رکھی ہے، تو مڈ تھراپی کا ذکر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا چکے ہیں۔ یہ سارے جو ٹریٹمنٹ ہیں وہ ایکسٹرنل ٹریٹمنٹ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انٹرنل دوائیں کھانے کے لیے بولا ہے اس کے تعلق سے کچھ میں آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک ہوتی ہے دوائیں غذائی، یعنی وہ دوا جو غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے جو غذائے دوائی، ایسی غذا جس کا جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ دوا کے طور پر یوز ہوتی ہے۔ جو دوائیں غذائی ہے تقریباً اس کے اندر 30 پودوں کا نام آتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح جو غذائے دوائی ہے وہ 25 ہے، یعنی 25 ہے، اور جو خوشبودار دوائیں ہیں وہ تقریباً 13 ہیں، یعنی 13۔ ٹوٹل ملا کے طب نبوی کے اندر 68 ہربس اور منرل کا استعمال یا ذکر کیا ہے۔ یہ کچھ نام ہیں جو آپ کے سامنے میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو مکمل وہ دوائے غذائی کا اور غذائے دوائی کے جو اجزاء ہیں، جو نام ہیں،
وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا فارم ہو جائے. جیسا کلونجی ہے، کتھ، پیلو، سنا، نیل، کاسنی، حلیم، گھیگوار، میتھی، مستگی، انم، مروا، ورس، ترامیرا، اجمود، کلفا، اندرائن، کبر، دیدار، چھاؤ، رائی، سوا، سماک، سمرا، نرگس، اسفار، رنگو اور سادان، زخوم، شبرم. یہ 30 ایسے طب نبوی کے اندر بتائی ہوئی غذائیں ہیں جو دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے. اور طب نبوی کے اندر کئی پھلوں کا ذکر کیا ہے، جیسے کھجور، زیتون، انگور، انار، انجیر، بہی، اترچ، بیر، تربوز، کھیرا، لوکی، بیگن، چقندر، کمبی، ادرک، پیاز، لہسن، گندنا، جو، گیہوں، چاول، جوار، مسور، شہد، سرکہ، شراب. شراب کے معنی ونیگر کو کہتے ہیں، یہ وہ شراب نہیں ہے جو لوگ شراب پیتے ہیں. تو تقریباً اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پھل ہیں اور اسی طرح شہد ہے، یہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ خود بھی دوا کے طور پر استعمال ہو جاتی ہے. اور ایسے خوشبودار دوائیں ہیں وہ 13 ہیں: مرمکی، لوبان، کیسر اس کو زعفران کہتے ہیں، اصغر، بچ، کپور اس کو کافور کہتے ہیں، مہندی، ہنوت، کرملا، ہیشا، باؤت، تلسی، مشک اور امبر. یعنی میں آپ کو ایک اوورآل تقریباً 68 ہربس منرلز کا ذکر کیا ہے جو طب نبوی کے اندر یوز کیے ہیں. اب میں آپ کو ایک ایک کے تعلق سے جتنا ہو سکے ڈیٹیل سے میں ایکسپلینیشن کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر شہد کے تعلق سے اگر میں نہ بتاؤں یا کلونجی کے تعلق سے نہ بتاؤں تو سمجھو کہ طب نبوی کا ایک چیپٹر کمپلیٹ نہیں ہوگا. کھجور کے تعلق سے اور شہد کے تعلق سے، زیتون کے تعلق سے کافی حد تک حدیثیں موجود ہیں، مگر میں وہ حدیثوں میں ایک یا دو حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے کچھ سائنٹیفک ریسرچ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نحل میں آیت نمبر 69 میں فرمایا، ان مکھیوں کے شکم سے ایک شراب یعنی پینے والی چیز جس کا رنگ مختلف ہوتا ہے نکلتی ہے، جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. اور ایک حدیث جو واقعہ ہے، بہت زیادہ فیمس ہے، بہت زیادہ اس کو سنا ہے، کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنے بھائی کے پیٹ میں درد کی شکایت کی تھی. تو ایک جگہ بتایا گیا کہ اس کو قبض ہو گیا تھا اور ایک جگہ بتایا گیا ہے کہ اس کو دست ہو رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اس کو جا کے شہد کا استعمال کراؤ. تو اس شخص نے اپنے بھائی کو شہد کا استعمال کیا. پہلا دن استعمال کیا، فائدہ نہیں ہوا. دوسرا دن استعمال کیا، فائدہ نہیں ہوا. تیسرا دن استعمال کیا، فائدہ نہیں ہوا. اور وہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بتایا، یا اللہ کے رسول، میں نے اپنے بھائی کو شہد دیا مگر اس میں شفا نہیں ہوئی، اس سے بڑھ کر اس میں پیٹ کا درد بڑھ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے بٹ اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد چوتھے دن وہ شخص آ کے کہا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کو افاقہ ہو گیا، یعنی میرے بھائی کو جو کانسٹیپیشن تھا، جو قبض تھا، اس سے راحت مل گئی. تو شہد کے بہت سے فائدے ہیں. کچھ سائنٹیفک فائدے میں آپ کے سامنے رکھنا بہتر سمجھتا ہوں. 1937 کے اندر تقریباً یہ ثابت کیا ہے کہ شہد کے استعمال سے 17 ڈفرینٹ ڈیسیزز جو مائکرو بیکٹیریاز ہیں یا مائکروبیس ہیں، اس سے شفا ملتی ہے. یعنی تقریباً 17 ایسے انفیکشن ہیں جو روزانہ شہد استعمال کرنے سے ان انفیکشن سے بچ جاتے ہیں. 1944 کی ریسرچ میں ثابت ہوا ہے کہ شہد بیسٹ اینٹی بائیوٹک کا کام کرتا ہے، یعنی انفیکشن کو مارنے کا کام کرتا ہے. اسی طرح 1956 کی رپورٹ میں ایک ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ ہنی یعنی شہد بیسٹ جرمز کو کل کرنے والی دوا ہے. 1958 کی ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ لائٹ ہنی ہیو دا بیسٹ اینٹی بائیوٹک، یعنی اس کے اندر جراثیم کو مارنے کی بہت سی
خوبیاں موجود ہیں۔ 1960 کے اندر بتایا گیا ہے کہ اننون سبسٹینس یعنی شہد کے اندر ایک کچھ ایسے اننون سبسٹینس ہیں جو جسم کے جراثیم کو مارتی ہے۔ 1970 کے اندر ایک ریسرچ میں بتایا گیا کہ بہترین اگر کوئی چیز زخموں کو ہیل کر سکتی ہے تو وہ شہد ہے۔ 1970 کے اندر تقریباً 149 الگ الگ پیشنٹس کو جمع کیا جس کو UTI یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہوا کرتا تھا، جس کے اندر تقریباً مور دین 1 لاکھ مائکروبیس پر کیوبک ہوتے تھے۔ ایسے مریضوں کو سلیکٹ کیا گیا جس کو ہائی لیول کا یورینری ٹریکٹ انفیکشن تھا، اور یہ دونوں کو 2 گروپ میں ڈیوائڈ کیا گیا جس کو ہم کلینکل ٹرائل کہتے ہیں، اور ایک گروپ کو جو سب سے زیادہ اور بہت ہی پاورفل اینٹی بائیوٹک جس کو جنٹامائزین کہتے ہیں وہ دیا گیا، اور ایک گروپ کو صرف اور صرف شہد پلایا گیا۔ اور تقریباً ریسرچ سے یہ ثابت ہوا کہ جو گروپ کو شہد کا استعمال کیا ہے اس میں بہت زیادہ شفا ملی بنسبت ہائیلی اینٹی بائیوٹک جنٹامائزین سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں شہد کے تعلق سے بتا کے ہمیں خود کئی بیماریوں سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھا جائے کھجور کے تعلق سے، ہمارے پاس کھجور کا استعمال خاص کر رمضان میں ہم کرتے ہیں۔ افطار تک کافی حد تک ہم کمزور ہو جاتے ہیں، عصر کی نماز کو بھی بڑی مشکل سے جاتے ہیں، مگر ایک کھجور جیسے ہی ہم افطار میں کھاتے ہیں تو پورے دن کی انرجی 1 یا 2 کھجور کے اندر واپس آ جاتی ہے، کیونکہ کھجور کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ شفا رکھی ہے اور بہت زیادہ انرجی رکھی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح نہار منہ کھجورے جس کو تمر کہتے ہیں کھایا کرو کہ ایسا کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکی ہوئی تازہ کھجور سے روزہ افطار فرماتے تھے، اگر وہ نہ ہوتی تو پانی سے افطار کرتے تھے۔ اس طرح سے بہت سے حدیثیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عظیم اجوا کھجور میں ہر بیماری سے شفا ہے، نہار منہ کھانے سے یہ زہروں کا تریاق ہے۔ تریاق کے معنی زہروں کو توڑتا ہے۔ سائنٹیفکلی اگر آپ دیکھا جائے کھجور کے تعلق سے، کھجور میں بہت زیادہ فریکٹوز اور گلوکوز موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسٹنٹ انرجی یعنی انرجی بہت فاسٹ طریقے سے ملتی ہے۔ اس کے اندر لو فیٹ ہوتا ہے۔ لو فیٹ ہونے کی وجہ سے ویٹ لاس میں اور باڈی کو سلم باڈی جس کو ہم کہتے ہیں پتلا رکھنے میں مینٹین کرنے میں یہ فائدہ مند ہے۔ اس کے اندر بڑی مقدار میں آئرن ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پر اینیمیا جس کو کہتے ہیں جس میں ہیموگلوبن کی کمی ہوتی ہے، اگر کھجور کا استعمال لگاتار کیا جائے تو ہیموگلوبن اس سے انکریز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بڑی مقدار میں میگنیشیم موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے امیونٹی پاور بڑھتی ہے اور یہ کینسر کے سیل کو مارنے میں فائدہ مند ہے۔ امریکہ کے ایک ریسرچ سے ثابت یہ ہوا کہ اگر تمہارے اندر امیونٹی پاور اچھی خاصی بڑھ گئی ہے، اگر لگاتار آپ اس کو تسلی اور اچھی غذائیں دیں گے، اگر اس کے اندر ہمت آ جاتی ہے تو خود اس کے اندر ایسے سیلز پیدا ہوتے ہیں جو کینسر کو مارتی ہے۔ اگر کسی کے اندر قوت مناعت جس کو امیونٹی پاور کہتے ہیں وہ اچھے انداز سے ہے یا بڑی مقدار میں ہے یا کافی حد تک وہ صحت مند ہے تو سمجھو کہ کئی انفیکشن سے وہ بچ سکتا ہے۔ کھجور کے استعمال کرنے سے یہ امیونٹی پاور کو بڑھاتا ہے۔ کھجوروں کا جوس کے استعمال کرنا یہ جن لوگوں کو لو شوگر ہو جاتا ہے ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے اندر وٹامن یہ رہنے کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی بڑھانے میں یہ فائدہ مند ہے۔ وٹامن بی رہنے کی وجہ سے ڈرائی لپس میں اور ڈرائی اسکن میں یہ بہت ہی زیادہ فائدہ کرتا ہے۔ اس کے اندر وٹامن B1 اور وٹامن B12 رہنے کی وجہ سے جتنے بھی امراض معدے کے اور
آنتوں کے ہیں اس میں یہ فائدہ کرتا ہے۔ کھجور کے اندر کیلشیم کی اور پوٹاشیم کی رچ فوڈ رہنے سے یہ کئی بیماریوں کے اندر منافع دیتا ہے۔ اسی طرح سے جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ایسے وقت میں کھجور کے استعمال کرنے سے ان کے دودھ کا جو پروڈکشن ہے وہ کافی حد تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ کھجور کے اندر اگر آپ دیکھا جائے تو تقریباً 65 to 80% گلوکوز اور فرکٹوز موجود ہوتا ہے۔ فاسفورس، آئرن، پروٹین، پوٹاشیم، فیٹ، وٹامنز، فائبر، یہ ساری چیزیں بڑی مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ کھجور کے استعمال کرنے سے خون صاف ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے، لیور کے لیے منافع ہے۔ اگر جسم میں سوجن ہے تو کھجور کے استعمال سے یہ جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے زیتون ہے، کلونجی ہے، اور بہت سے بیماریوں کا علاج ان پھلوں سے ہو جاتا ہے۔ میں اس طب نبوی کے اندر کچھ باتیں کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے وہ جسمانی امراض ہو چاہے وہ روحانی امراض ہو، اس کا باقاعدہ طور پر علاج بھی بتایا ہے اور بچنے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ جیسا روحانی امراض کے کچھ میں مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر جادو ہونا، یعنی اگر کسی نے جادو کیا اس کا توڑ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ سمجھو کہ ایک صحابی کو جادو ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی علاج بتایا۔ خود جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تو بھی قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے جو ہے اس کا علاج کا طریقہ بتایا۔ اسی طرح جادو کا ہو، روحانی امراض کا پریونشن اور کیور، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور ایسے ڈیسیزز جو نان انفیکشن ہیں، مثال کے طور پر حسد ہے، غصہ ہے، نفرت ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو روحانی امراض میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر حسد ایک ایسی چیز ہے جس کا عذاب دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ سائنٹیفک پروف یہ کہتی ہے کہ جو شخص حسد کرتا ہے اس کے سیلز خود اس کو مارنا شروع کرتے ہیں، جس سے آٹو امیونو ڈیسیزز فارم ہوتے ہیں۔ آٹو امیونو ڈیسیزز کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہماری باڈی کے اندر ایسے سیلز پیدا ہوتے ہیں جو خود کے سیلز کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس جسمانی امراض میں جو بالوں کی وجہ سے پھیلنے ہوئے بیماری ہیں، جیسا زیر ناف ہے اور جس کو ہم بغل کے بال کہتے ہیں۔ یورپ کے اندر جو کنٹری ہے، یورپ کنٹری کے اندر ان کو لائف اسٹائل نہیں پتا کہ کیسا لائف جینا ہے۔ اسی وجہ سے ماشاءاللہ یورپ کے بہت سے لوگ بڑی مقدار میں اسلام قبول کر رہے ہیں، کیونکہ جب ان کو اسلام کا نقشہ جو لائف اسٹائل ان کے سامنے رکھتے ہیں تو کافی حد تک متاثر ہوتے ہیں۔ مگر ایک وقت تک یورپ کے لوگوں کو جو بغل کے بال ہیں اور زیر ناف ہیں، جس کو پیوبک ہیئرز کہتے ہیں، اس کا کاٹنے کا رواج ہی نہیں تھا۔ یعنی وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ سب ضروری نہیں ہے، صرف سر کے بال کاٹیں گے تو کافی ہو جائے گا۔ تو ان کے اندر جو پیوبک ہیئرز نہیں کاٹنے کی وجہ سے وہ جگہ پہ پس فارم ہو کے السرز ہو کے وونڈ ہوتا تھا، اور ایک قسم کا ایک انفیکشن ہے جس کو ای کولی انفیکشن کہتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی بیماریاں میں مبتلا کرتے ہیں، جیسا کینسر آف پینس، یورینری ٹریکٹ انفیکشن ڈیسیزز، بیڈ ویٹنگ، انہیں رات میں پیشاب کا ہو جانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طب نبوی کے اندر ہمیں جسمانی امراض کا، روحانی امراض کا، صرف امراض کا نہیں بلکہ امراض سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اس پروگرام سے ہم بس سارے ناظرین کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں، جب ہمارے پاس طب نبوی موجود ہے جو مکمل کمپلیٹ سسٹم آف ٹریٹمنٹ ہے، تو کیوں ہم بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ کئی ہاسپٹلس ہیں جو بن رہے ہیں، کم از کم 50 سال میں ہزاروں ہاسپٹل، ملٹی اسپیشلسٹ ہاسپٹل بننے کے باوجود مرض کی مقدار میں بھی کمی نہیں آئی، نہ ہی مریضوں کی مقدار میں کمی آئی۔ اور اس میں بڑی مقدار میں جو مبتلا ہوتے ہیں وہ ہمارے مسلمان مبتلا ہوتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کو خاص کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی طب نبوی کے بارے میں نہ نالج ہے، نہ نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
اگر نالج بھی ہے تو اس پہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں. تو اس پروگرام کے ذریعے سے ہم بس آپ کو یہ میسج پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں طب نبوی کی کتابیں پڑھی جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دواؤں کا پھلوں کا ذکر کیا ہے اس کو پریکٹیکل طور پر استعمال کریں. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.